کہ جب اللہ نے اتنے پیارے نبی کی امت میں ہمیں بنائی دیا ہے تو اس نبی کے مقاصد کو اپنے مقاصد میں شامل کر کے ہم زندگی گزارنے والے بنے۔ اتنا تو ہونا، پھر اتنا بڑا مقام ہمیں ہمارے نبی نے دیا، ان کے طفیل ہمیں ملا، ساری امتوں کی سرداری، ساری امتوں کی امامت، تو پھر اس نبی کے مقصد کو اپنا مقصد نہ بنائیں تو ہم سے بڑا تو پھر کوئی نمک حرام نہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے مقاصد ہیں، سب سے پہلا مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے آتے ہی امت کو جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ کئی سارے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ بالفاظ دیگر اس امت کے سب سے پہلے موحد اور توحید کا نعرہ لگانے والے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں، جس زمانے میں نبی بن کر تشریف لائے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں خدا زیادہ تھے اور پوجا کرنے والے کم تھے۔ خدا زیادہ تھے، پوجا کرنے والے کم تھے۔ ایک بندے کے کئی خدا، یہ بچے دیتا ہے، یہ والا روٹی دیتا ہے، یہ والا مشکلات حل کرتا ہے، اس کے پاس سے بارش ملتی ہے، اس کے پاس سے گرمی ختم ہوتی ہے۔ ایک بندے کے کئی خدا، عبادت کرنے والے کم، خداؤں کی تعداد زیادہ۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقصد دے کر بھیجا کہ جاؤ اور اس امت کو کئی خداؤں سے توڑ کر ایک خدا کا بندہ بناؤ۔ اس لیے کہ بنیادی عقیدہ ہے توحید کا، اگر یہ عقیدہ ہی خراب ہو جائے، توحید کا عقیدہ، تو بیت اللہ میں الٹا لٹک کر 1000 سال عبادت کرے نا، بیکار ہے۔ الٹا لٹک کر 1000 سال عبادت کرے، اس لیے کہ بنیاد توحید کا عقیدہ ہے، یہی خراب ہے تو پھر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان دوستوں، ہمارا مقصد یہ بن جانا چاہیے کہ ہم نے بھی اپنی ہر امید، ہر خواہش، ہر آرزو، ہر کام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے حل کی امید اللہ سے رکھنی ہے، کسی بندے سے نہیں رکھنی۔ خود بھی عقیدہ رکھنا ہے، باقی لوگوں کو بھی اسی عقیدے کی طرف دعوت دینی ہے، تاکہ مقصد نبی اور مقصد امتی برابر ہو جائے۔